جاننا چاہیے کہ جو پیر بال و پر نہیں رکھتا یعنی قوت پرواز نہیں رکھتا اور ہر لمحہ مرید کی خبر نہیں رکھتا اور اسے گناہوں سے نہیں بچاتا اور اپنے مرید کو مرتے وقت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں التماس کے ذریعے موت کے پل سے باایمان اور ثابت قدمی سے نہیں گزارتا، اسے پیر نہیں کہنا چاہیے۔ وہ پیر نہیں ہے بلکہ وہ بوڑھا، ضعیف، محتاج اور صاف پیری سے بالکل بے خبر ہے، اور اس کا مرید احمق، گنوار، بے نظر ہے، یعنی پیر ناقص خام اور مرید اندھا نادان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ناقص پیر کیسا ہوتا ہے، کامل پیر کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں۔ اس موضوع کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آج اس کا پہلا حصہ پیش خدمت ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ وصال کا راستہ انتہائی مشکل ہے۔ یہ کام نہ تو عقل و دانش سے کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی مال و دولت سے۔ یہ منزل نہ تو جاہ و جلال سے حاصل کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ظاہری عبادات اور ریاضت سے۔ سلطان الفقراء حق بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا مقرب ترین اور موصل ترین راستہ دل کا راستہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے میرے عزیز، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی معرفت اور وصال کا کون سا راستہ ہے اور وہ راستہ کس طرح حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے وصال کا راستہ دل کا راستہ ہے۔ اب چاہیے کہ راستہ کے بارے میں آگاہی حاصل کی جائے۔ جاننا چاہیے کہ اس راستے کی آگاہی اور حصول پیر کامل کے ہاتھ میں ہے اور وہی اس راستہ کا رہبر ہے۔ لفظ مرشد کے معنی ہے رشد و ہدایت دینے والا، جس کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے، جبکہ پیر اسے کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے۔ فیروز اللغات میں لفظ پیر کے معنی اس طرح بیان کیے گئے ہیں: نمبر 1، عمر رسیدہ معمر بوڑھا۔ نمبر 2، ہادی رہنما مرشد۔ نمبر 3، ولی بزرگ۔ سلطان الفقراء حق بہو رحمۃ اللہ علیہ تلقین فرماتے ہیں کہ پیر و مرشد کامل ہونا ضروری ہے، جبکہ پیر و مرشد کا ناقص ہونا انتہائی گھاٹے کا کام ہے۔ کامل ہستیاں ہی مرید و طالب کو اللہ تعالیٰ کے قرب تک پہنچا سکتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، پیر کامل بحکم الشیخ یحیی و یمیت، یعنی پیر کامل زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، کہ مصداق اپنے اوہام اور تصرف سے مرید کے دل کو اللہ کی یاد سے اس طرح زندہ کر دیتا ہے کہ مرید کا کوئی سانس حق تعالیٰ کی یاد کے بغیر نہیں آتا، اور مرید سوتے جاگتے ہر حالت میں اللہ کا ذاکر ہو جاتا ہے اور اسے دائمی طور پر سیر اوہام حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ مرید کے دل میں اس قدر بصیرت یعنی دل کی نظر پیدا کرتا ہے کہ وہ تمام عالم الطاف کا معائنہ کر لیتا ہے، اور اسی بصیرت کی بدولت وہ ہر لمحہ اپنے دل میں اللہ کے جمال اور دیدار سے مستفید ہوتا رہتا ہے۔ سلطان الفقراء حق بہو رحمۃ اللہ علیہ ناقص پیر کے بارے میں بھی عوام کو وضاحت سے آگاہ فرماتے ہیں تاکہ عوام ناقص پیر سے دور رہیں اور کامل پیر و مرشد سے فیض پائیں۔ ناقص پیر کے بارے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، مردہ پیر یعنی مردہ دل،
خواہ ناقص پیر کسی کام کا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کسی بھی مشکل وقت میں مرید کی مدد کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا اور مرید پیر کے انتظار میں ہی مر جاتا ہے۔ پیر و مرشد کامل و اکمل ہونا چاہیے۔ جو شخص اس مقام و منزل کا حامل نہ ہو اسے ناقص پیر و مرشد کہا جاتا ہے۔ ان کا فقر سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا۔ وہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کئی ایک طریقے استعمال کرتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے کئی حربے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ پیری و مرشدی کو کاروبار بنانے والے ایسے لوگوں کی کئی ایک اقسام ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک طبقہ بذریعہ تشہیر اپنے آپ کو پیر و مرشد ظاہر کرتا ہے، ایک طبقہ ظاہری علم اور علم البیان کی بنیاد پر اپنے آپ کو پیر و مرشد منوانے کا جتن کرتا ہے، ایک طبقہ تعویذ دے کر اپنے آپ کو پیر و مرشد کہلاتا ہے۔ ان میں زیادہ تعداد اس طبقہ کی ہے جو محض اس وجہ سے پیر و مرشد کہلاتے ہیں کیونکہ ان کے جد امجد فقر میں اعلیٰ مقام و منزلت کے حامل تھے، حالانکہ قبیلے اور ذاتیں تو محض پہچان کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اس بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے، پارہ نمبر 26 سورہ الحجرات آیت نمبر 13 میں فرمان خدا ہے، وَأَنْسَا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے قبیلے بنائے تاکہ تمہاری پہچان و شناخت ہو۔ تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو بہتر پرہیزگار ہے۔ تصوف کا شوق رکھنے والے لوگوں کی اکثریت ناقص پیروں کی وجہ سے اصل منزل سے دور بلکہ بہت ہی دور رہتی ہے۔ ناقص پیروں کے بارے میں سلطان الفقراء حق بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ جو پیر بال و پر نہیں رکھتا یعنی قوت پرواز نہیں رکھتا اور ہر لمحہ مرید کی خبر نہیں رکھتا اور اسے گناہوں سے نہیں بچاتا اور اپنے مرید کو مرتے وقت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں التماس کے ذریعے موت کے پل سے باایمان اور ثابت قدمی سے نہیں گزارتا، اسے پیر نہیں کہنا چاہیے۔ وہ پیر نہیں ہے بلکہ وہ بوڑھا، ضعیف، محتاج اور صاف پیری سے بالکل بے خبر ہے، اور اس کا مرید احمق، گنوار، بے نظر ہے، یعنی پیر ناقص خام اور مرید اندھا نادان۔ کیونکہ پیری اور مریدی کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ پیری اور مریدی میں پروردگار عالم کے عظیم سر اسرار ہیں، اور اس زمانہ کے پیر تو بد خصلت، بد فطرت، کمینے، شرابی ہیں، محض اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ ایسے پیروں سے 1000 بار استغفار پڑھنا چاہیے۔ اللہ ایسے برے پیروں سے بچائے۔ پیر و مرشد جس مقام و منزلت کی ہستی ہوگی ان کا مرید و طالب بھی اسی پیمانے کے مقام کا حامل ہوتا ہے۔ اگر پیر و مرشد اعلیٰ و عرفہ مقام کی حامل ہستی ہو تو ان کے مرید و طالب کو بھی اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے۔ حبیب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی معرفت منگوا کر دست بیعت ہونے کا شرف بخشا، اور بعد ازاں پیران پیر یعنی شیخ المشائخ، حقیقت الحق، نور مطلق، مشہود علی الحق، حضرت سید محی الدین شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد فرمایا۔ صاحب مناقب سلطانی لکھتے ہیں،
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں دستے مبارک میری طرف بڑھا کر فرمایا، میرے ہاتھ پکڑو، اور مجھے دونوں مبارک ہاتھوں سے بیعت اور تلقین فرمایا۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عین الفقر اور دوسری تصانیف میں اکثر مقامات پر فرماتے ہیں کہ کامل مرشد ایسا ہی ہونا چاہیے کہ مجھے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تلقین فرمایا تو درجات اور مقامات کا کوئی حجاب باقی نہ رہا، چنانچہ اول و آخر یکساں ہو گیا۔ جب میں تلقین سے مشرف ہوا تو حضرت سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مجھے فرمایا کہ تو میرا فرزند ہے۔ میں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک چومے اور اپنے کانوں میں غلامی کا حلقہ پہنا۔ حضرت سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین کے بعد فرمایا کہ خلق خدا سے محبت کرنا، کیونکہ تمہارا درجہ دن بدن بلکہ گھڑی با گھڑی ترقی پر ہوگا اور ابد الآباد تک ایسا ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ حکم سروری سرمدی ہے۔ بعد ازاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جناب غوث الثقلین محبوب سبحانی حضرت پیر دستگیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد فرمایا۔ حضرت پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے سرافرازی کے بعد مجھے خلقت کے ارشاد و تلقین کا حکم دیا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی موضوع کے دوسرا حصہ کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔